قرآن میں 2 رکوع قارون کے بارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون دنیا کا اسپیشل کیس ہے جس نے ایک نبی پہ سب سے بڑے گندے گناہ کی تہمت لگا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، ان کی زکوٰۃ تھی 10%، ہماری 2.5%، ان کی 10% تھی اور تھی بے حساب۔ انہوں نے کہا اتنی زکوٰۃ کون دے؟ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو نا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ مجمع موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ برا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتھر مار کے ختم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ تو انہوں نے کہا یہ عورت کچھ کہتی ہے، تو اس نے عورت کو کھڑا کیا، پیسے بہت دیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا کہتی ہے وہ بی بی؟ اس کی نظر پڑی نور نبوت پر، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پہ الزام لگاتا۔ یہ کیس دنیا میں ایک دفعہ ہوا کہ کسی نبی پر ایسے کوئی پیسے دے کر تہمت لگوائے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو جو کہے گا کرے، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو، فخسفنا به وبداره الارض، ایسے پکڑو۔ وہ جو ایک دم زمین نے اس کو کھینچا اور وہ یہاں تک اندر گیا تو اسے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک چلے گئے۔ موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا اور پکڑو، وہ کہے معاف کرو، وہ کہے اور پکڑو، سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی سنو۔ جبریل آئے، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی اس نے تیری منتیں کی، نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے باہر نکال دیتا۔ لَبِسْتَغَاثَ بِاللَّهِ، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، ہم تو اس کے محبوب کی امت بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ وعزتی وجلالی لَبِسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک دفعہ اگر پکارتا نا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں اسے باہر نکال دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں، اس کو میں نے معاف کر دینا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک نوجوان بہت غلط راستوں پہ چلا گیا تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا کیونکہ باہر کوئی اسباب زندگی کوئی نہیں۔ چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم، پانی ختم، اسباب ٹوٹے تو موت نے گھیرا ڈال لیا۔ اب اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ہوں میں بچدا کوئی نہیں ہے تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے، لوگوں نے معاف نہیں کیے۔ تیرے نیک بندے کہتے ہیں تو بڑا مہربان ہے۔ اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں۔ تو لوگوں نے شارٹ کٹ تھا، ہر بندہ سوچ رہے ہیں بھائی سوکھا کا ملا اب جائے، وہ سارے شہر نے دوڑ لگا دی۔ آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالا تھا تو کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنازہ بھی پڑے گا تو بخشا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا چکر ہے، تیرے بندے کیا کہہ رہے، آپ کیا کہہ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا، جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے مجھے پکارا، جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں۔ موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس وقت تو پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کے تو خیر سب کو معاف کرتا۔ دین مشکل نہیں ہے، دین تو کریم رب کا دیا ہوا راستہ ہے، کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ میرا چلنے کا ارادہ کوئی نہیں، جو اتنا کریم ہو وہ مشکل، ماں بچے کو مشکل میں ڈالتی، لیکن صبح خود اس کو اسکول بھیج رہی، اسکول سے لا رہی ہے کہ اس مشکل میں اس کے لیے عزتوں کے راستے ہیں۔ تو میرے اللہ جیسا کریم، مہربان، ہمدرد، وہ کیسے اپنے بندوں کو مشقت میں ڈال سکتے؟ لیکن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ جب وہ کہتا ہے یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے، جب کہتا نہ کرو تو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے، کسی امت سے ایسا پیار نہیں جیسا اس امت سے اللہ کو پیار ہے۔ ساری امتوں پہ 2 نمازیں فرض کی، یعنی دن میں 2 دفعہ اپنے گھر بلایا، اور ان کی نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی، اکیلے اکیلے، کیونکہ اس میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، صرف تسبیح ہوتی تھی، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں اللہ نے 5 نمازیں دی۔ میں کسے اپنے گھر بار بار بلاتا ہوں؟ جس سے مجھے پیار ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے الفت ہوتی ہے، جس سے تعلق نہیں، اسے میں بلاتا کب ہوں؟ اور اللہ نے دی کتنی؟ 50۔ اپنے حبیب کو جب بلایا تو 50 نمازیں دے کر اسکاٹ لینڈ والوں کو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو یہ احساس دلایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عزت سجدے میں سر رکھنا ہے، اور اس دھرتی کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اور میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں کہ ایسا رضا بر قضا کہ ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ 50 کیوں پڑھیں گے، ایک لفظ نہیں بولے، جی میرے رب منظور، ٹھیک۔ اللہ کو پتا میں نے 5 دینی ہے، اللہ کو پتا میں نے 5 دینی ہے۔ 50 سے کیوں شروع کیا؟ نماز کی عظمت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی عظیم چیز۔ 50 سے کیوں شروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا سجدے میں سر اللہ کو بڑا پسند۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی مرد عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ اب تو 95% مرد عورت نماز چھوڑ گئے۔ 1400 سال کی تاریخ میں کربلا جیسا واقعہ نہیں ہے، شاید پیچھے بھی نہیں آیا ہوگا، اور آئندہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا واقعہ قربانی کا، ظلم و ستم کا، مظلومیت کا، اتنی بڑی نسل کسی نبی کی ایک ٹائم میں ذبح ہوئی ہو، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ میرے نبی کے گھر کے 16 شہزادے ذبح کیے گئے، 16، 72 کے علاوہ 16 ہے۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، اور نماز کا وقت آیا، اللہ کی قسم اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تو بھی ماں کا دودھ پیتے تھے، تو میرے نبی نے کہا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار،
ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، وہ تو پہلے ہی کم بڑھ چکے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں میرے اس بیان پر میری پکڑ ہوگی یا میری بخشش ہوگی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اس حاضری پر ان مسورات کو نہیں پتا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں. پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، بے نیاز ہم اس کی رحمت سے آس ہر وقت رہتی ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ آگے کچھ ہونا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ ظالم ظلم کرتا مرے، مظلوم ظلم سہتا مرے اور کچھ بھی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ آگے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر انسانوں کو نہیں تھی. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کا علم آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ موت تمہیں اس جہان سے آگے منتقل کرے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اللہ تم سب کو ایسے اٹھائے گا جیسے ایک آدمی کو اٹھانا ہو. اللہ کے لیے کروڑوں اربوں کو اٹھانا اور ایک کو اٹھانا برابر ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. جو اللہ کی مان کا چنیں گے وہ جنت کا راستہ اختیار کریں گے، جو شیطان کی مانیں گے وہ جہنم کا راستہ اختیار کریں گے. دوزخ کی طرف بلانے کے لیے بھی ایک نظام ہے تو جنت کی طرف بلانے کے لیے بھی ایک نظام ہے. انسان علم باہر سے لیتا ہے، یہ طاقت سے نہیں چلایا جا سکتا. آپ کسی کو طاقت سے نہ نیک بنا سکتے ہو، نہ بدماش بنا سکتے ہو. نہ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ شراب بکوا سکتے ہو، نہ کسی کو ڈنڈے کے زور سے شراب سے ہٹا سکتے ہو. یہ دونوں کام اندر کی سوچ سے بنتے ہیں. دو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ایک کمپنی سچی ایک جھوٹی ہے، اور دونوں کے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی دونوں کی چل رہی ہے، نبیوں کی بھی چل رہی ہے، شیطانوں کی بھی چل رہی ہے. اور دونوں کے لیے تبلیغ، دونوں سودے بیچنے کے لیے نہ حکومت نہ طاقت، صرف تبلیغ ہے، صرف تبلیغ ہے. دنیا میں صحیح چیز کو پھیلانے کے لیے بھی تبلیغ ہے اور غلط چیز کو پھیلانے کے لیے بھی تبلیغ ہے. دنیا میں سچ کو وجود میں لانے کے لیے بھی تبلیغ ہے اور جھوٹ کو پھیلانے کے لیے بھی تبلیغ ہے. نہ ڈنڈے سے جھوٹ پھیلتا ہے، نہ ڈنڈے سے سچ پھیلتا ہے، نہ طاقت کے زور پر ایمان پھیلتا ہے، نہ طاقت کے زور پر کفر پھیلتا ہے. دونوں طرف کام ایک ہی ہے، راستہ پیچھے جا کر سلسلہ ایک ہے. یہ شیطان بھی تبلیغ کرتا ہے، نبی بھی تبلیغ کرتے ہیں. شیطان کا بھی اس سے بھی پہلے شیطان کا سلسلہ بھی وحی سے چلتا ہے اور نبیوں کا سلسلہ بھی وحی سے چلتا ہے. شیطان کی وحی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے میں وحی بھیجتا ہوں تو شیطان بھی وحی بھیجتا ہے. اور اب اس کے ساتھ دوسری آیت اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے میرے نبی میں نے تیرے پر وحی اتاری. اب وحی اور وحی دو لفظ برابر آ گئے. شیطان کہتا ہے، اللہ کہتا ہے شیطان بھی وحی بھیجتا ہے اور میں بھی وحی بھیجتا ہوں. وحی کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا پیغام. چھپا ہوا پیغام جو آج کل یہ جو ایک وائرلیس سے آواز جا رہی ہے، آگے تو اس کو آلہ کیش کرتا آپ کو سناتا ہے. عربی میں اس کو وحی کہتے ہیں. اوحى ربك الى النحل. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نبیوں کے بعد صرف ایک چیز کو کہا ہے انسانوں کے علاوہ، وہ مکھی کا، میں نے شہد کی مکھی کو وحی بھیج. تو وحی خفیہ پیغام ہے عام لفظوں میں، اور شریعت میں وحی اللہ کا پیغام ہے نبی کے لیے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے. تو شیطان وحی بھیجتا ہے اور اللہ اس کی وحی کو بتا رہا ہے زخرف القول غرورا. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس نے اس کو اوپر سجایا ہوا ہے، اوپر سجایا ہوا ہے، اندر کھوٹا مال ہے، اندر کھوٹا ہے، اندر کچھ بھی نہیں. اوپر اس نے بڑے لیبل لگائے ہوئے اور اوپر بڑا پینٹ کیا ہوا ہے، جیسے پاکستان میں پرانی گاڑی کو پینٹ کر کے نا پھر کہتے ہیں پرانی گاڑی اس کو پینٹ کرتے ہیں تو پیچھے لکھتے ہیں خدا نے پھر سے دلہن بنا دیا. یہ پیچھے لکھا پرانی گاڑی نہیں پینٹ کر کے نہیں، تو خدا نے پھر سے دلہن بنا دیا. جب وہ نہیں ہوتی ہے بالکل تو اس کے پیچھے لکھتے ہیں ویک ٹور چکوری دی. چکور بڑے نخرے سے، چکور ایک پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا ہے تو پیچھے لکھتے ہیں دیکھو چکوری کی چال دیکھو. یا وہ تھوڑا پرانی ہو جاتی ہے پھر اس کے پیچھے لکھتے ہیں ہارن دے کر پاس کریں. یا وہ اور پرانی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر.
اچھا جب وہ اور پرانی ہو جاتی تو اس کے پیچھے لکھتے ہیں خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا واقعی خدا سے ساری جا رہی، ہر شاید کھڑ کھڑ کر دی پئی۔ اچھا جب وہ اس پرانے وہ ڈھانچے ڈھونچے پینٹ پونٹ کر کے نا لاتے ہیں نا سڑک پر، تو پھر پیچھے لکھتے ہیں خدا نے پھر سے دلہن بنا دیا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ شیطان ساری بوڑھی دنیا کو پینٹ پونٹ کر کے نا تو بندر میں دکھائے گا پھر سے دلہن بنا دے، بڈھی بلا دے نڑے نہ جاوے۔ زخرف القول غرورا، شیطان کی وحی کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ شیطان کی ساری وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ پیسے سے کام چلتا ہے، پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ۔ کسی مسلمان کو شیطان نے آ کے پکڑا کہ چل شراب بیچ میں تیرا سر اتار دوں گا، کسی کے مسلمان کو جا کے اس نے پکڑا کہ چل ادھر شراب بیچ میں تیرا سر اتار دوں گا، وہی ہے وہی اس نے اس کے دل میں ڈالا کہ بڑا زبردست کام ہے، پیسے بڑھ جائیں گے، پیچھے بھی پلاٹ بھی بن جائیں گے، پیچھے بھی کتنے گھروں کا خرچہ چلے گا، تیرا بھی چلے گا، یہ وحی ہے وحی۔ ادھر میرا نبی جو اللہ وحی بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ انا اوحینا الیک، اس وحی کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، دھوکہ فریب فراڈ۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کیا؟ وبالحق انزلناہ، میں نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، وبالحق نزل، اور یہ خود بھی حق ہے۔ اور تمہارا رب کیا ہے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا رب بھی حق ہے، اس کی وحی بھی حق ہے، اور اس نے اس کو اتارا بھی حق کے ساتھ ہے۔ تو اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے، سچ اور جھوٹ برابر ہو سکتا ہے، پر یہ جہان ہے محنت کا، جو محنت کرے گا وہ لوگوں کو خرید لے گا۔ یہ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ساری تبلیغی جماعتیں، یہ سب تبلیغی جماعت، یہ تبلیغ کر رہا اپنے سودے کی۔ دنیا میں تبلیغ سے ہی کام چلتا ہے، تجارت ہو، زراعت ہو، حکومت ہو، کفر ہو، شرک ہو، زنا ہو، شراب ہو، جوا ہو، جھوٹ ہو، ایمان ہو، صدق ہو، امانت ہو، تقوی ہو، پردہ ہو، حیا ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، سچائی ہو، تہجد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب تبلیغ سے چلتا۔ طاقت کوئی نہیں ہے، یہ 15-20 لاکھ آدمیوں کو ڈنڈے مار کے حج پہ بھیجا جاتا ہے، لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، غریب لوگ پیسے جوڑ سارا 20 سال کی کمائیاں جوڑ کے من اللہ حج کرا دے، من اللہ حج کرا دے۔ کوئی ڈنڈا ہے، ایک وحی ہے۔ وہی سے اگلا سٹیپ ہے، جب نبی پہ وحی اترتے وہ دعوت دیتا ہے، جب شیطان اپنے شتروں کو وحی بھیجتا ہے تو وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا سٹیپ ہے تبلیغ، اس کا بھی قرآن کہتا ہے، تو نبی کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میں نے بڑی دعوت دی دن رات دن رات دن رات۔ اب شیطان کی سنت وہ بھی کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ اب دونوں لفظ ایک جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے۔ نبی کہہ رہا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے مولا میں دن رات اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ شیطان کی سنو، قیامت کے دن جب اس کو لوگ گالیاں دیں گے کہ تو نے مروایا، تو اب شیطان کیا کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، کبھی لندن میں تلوار لے کر آیا، کبھی پستول لے کر آیا، کبھی ڈنڈا لے کر آیا، کبھی جوتا لے کر آیا تو یہ مارنے، میں نے کیا کیا تھا الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی تھی، دعوت قومی دعوتکم ایک جیسا لفظ آ رہا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے دعوت دی تبلیغ، اور شیطان کہہ رہا ہے قیامت کا دن مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ میں نے تمہیں دعوت دی تھی شراب بیچو تم نے بیچی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی زنا کرو تم نے کیا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی شراب پیو تم پیتے رہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی جاؤ کیسینو جوا کھیلو تم کھیلتے رہے، میں نے تمہیں دعوت دی تھی نماز چھوڑو تم نے چھوڑ دی، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، کوئی پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھا کہ نہیں جانا تم چڑھ واپس، کیوں؟ کبھی شیطان نظر پہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا، یا میں نے کسی عورت کو کہا تھا کپڑے اتار دے اور تو زنا کا آلہ بن گیا، یا میں نے کسی کو کہا تھا گھنگرو باندھ کے اسٹیج پہ ناچنے لگ گیا، یا میں نے کسی نوجوان کو کہا تھا گٹار پکڑ کے تو بھی ناچ۔ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مرد بھی ناچ رہے ہیں، آج تک مرد نہیں ناچے تھے۔ ایسی بے غیرتی اور بے حیائی اور انسانیت کی موت ہے کہ مرد بھی ناچ رہے، کوئی عورتوں کا نچ دیا ہیں شروع زمانے، کوئی مرد بھی نچن لگ گئے، عجب زمانات۔ تو وہ کہے گا الا ان دعوتکم، میں نے تبلیغ کی تھی، لہذا کیا ہوا فاستجبتم لی، تم نے اپنی تشکیل کروا لی، تم نے نام لکھائی، میں نے دعوت دی تو نے نام لکھائی،
تبلیغ والوں نے بھی دعوت دی تھی تو کچھ نے ہم کو نام لکھا دیے، میں نے تبلیغ کی تو انہیں نام لکھا ہے، لہٰذا کیا کرو فلا تلومونی، مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالی دو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میرے پر تم شور مچاؤ نہ میں تم پر شور مچاتا ہوں، تم بھی دوزخ میں جلو، میں بھی جل رہا ہوں، انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، آج اللہ نے فیصلہ کر دیا، تم بھی جلو میں بھی جل رہا ہوں، اور اللہ نے سچا فیصلہ کیا، صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں حق پھیلانا ہو یا کفر پھیلانا ہو، کام ایک ہی ہے، تبلیغ، دعوت۔ میں اس کو صرف آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ادع الی ربک، بلا اپنے رب کی طرف۔ نبی کی دعوت کیا ہے؟ ادع الی ربک، اے میرے نبی بلا اپنے رب کی طرف۔ لندن والوں کو کہہ دو کہ کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کا فیصلہ ہے قیامت تک، ایک قانون ہے کہ جو اللہ کی مانے گا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار ہے۔ زمانہ آج کا، اس سے پہلے کا، اس کے بعد کا، 14,000 سال آگے زندگی چلی جائے تو بھی یہ قانون نہیں بدل سکتا۔ کیوں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرے رب کے بول لکھے گئے، پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کلام اور قانون ہے جسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ یہ مٹ سکتا ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے، کہ جو اللہ کی مانے گا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ قانون قیامت تک کے لیے، جو اللہ اس کے رسول کا غلام بنے گا وہی کامیاب ہے، جو نہیں بنے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کسی کو دنیا دے دے گا، کسی کو نہیں دے گا، یہ اس کا اپنا نظام ہے، وہ دیتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ آؤ لندن والو، صرف دنیا چاہتے ہو، مجھے نہیں چاہتے ہو، میری جنت نہیں چاہتے ہو، صرف پاؤنڈ سے کھیلنا چاہتے ہو، لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، لیتے جاؤ۔ یہ کون سی بڑی چیز ہے جس پر میں بخل کروں؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء، اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر میرے اللہ کی نظر میں ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ یہ ہے بیکار۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ میرا رب کہتا ہے اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو تم سارے مجھے چھوڑ جاؤ گے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم سارے مجھے چھوڑ جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ بھی نہ دیتا۔ ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیا، میں تمہیں کچھ نہ دیتا، اور جو میرے کافر ہیں ان کے گھر سونے کے بناتا، ان کی سیڑھیاں سونے کی بناتا، ان کی کرسیاں چارپائیاں جس پر وہ سوتے ہیں وہ میں سونے اور چاندی کی بناتا، ان کو میں پتھر کی ٹائلیں نہ لگا کے دیتا، ان کو میں سونے کی ٹائلز لگا کے دیتا۔ اور یہ تو میں نے قرآن سنایا، اور حدیث میں ہے کہ میں ان کے جسم لوہے کے بناتا۔ لوہے سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ نہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے نہ دکھ لگتے، ان کو میں سب کچھ ایسے کرتا اور تو میں کچھ نہ دیتا۔ لیکن اگر میں یہ کرتا تو تمہیں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہتا، سارے بھاگ جاتے، انہیں کے ساتھ شریک ہو جاتے، ورنہ میں یہ سب کچھ ان کو یہ دے دیتا۔ کیوں کہ یہ ہے سارا دھوکے کا سامان، مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، آج ہے کل نہیں، آج ہنسایا 100 دن رولایا، آج خوش کیا 100 دن غمگین کیا۔ یہ میں نے کافر کو بھی دے دی، تمہیں بھی دے دی، تاکہ تم بھی ذرا پکے رہو، قائم رہو، ورنہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، شیطان کی دعوت کا ہتھیار کیا ہے؟ نبی کی دعوت کیا ہے؟ اللہ اور آخرت اور رسالت اور اچھے اخلاق۔ شیطان کیا دعوت دیتا ہے؟ شیطان کی تبلیغ کا چکر کیا، طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔
اور میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں گا. شیطان کے سارے مکر ہمیں بتا دیے. کہا مجھے تو تم دھکا دے رہے ہو نا, میرے مولا مجھے دھکا دے رہے ہو نا, اب میں جا کے تبلیغ کروں گا اور انہیں تجھ سے دور کروں گا. اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں گا؟ ان کو دنیا بڑی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. ان کو کہوں گا لندن جیسی دنیا ہی کوئی نہیں ہے, اس جیسی زندگی کوئی نہیں ہے, موت کے بعد زندگی کوئی نہیں. شیطان وہی دعوت. اب شیطان کی دعوت ہے کیا؟ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں. شیطان وہی بھیجتا ہے, نبی وہی بھیجتے ہیں. پھر شیطان وہی, نبی کی وحی. شیطان کی دعوت, نبی کی دعوت. شیطان دعوت دیتا کیا ہے؟ دیتا کیا ہے؟ میرا اللہ پہ قربان جاؤں, سارا ہمیں پہلے بتا دیا ہے. وہ کہے گا لندن بڑا خوبصورت, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور وہ محنت کیسی کرے گا؟ وہ تبلیغ والوں کی طرح چلا نہیں لگائے گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کا میں ساری زندگی لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگاؤں گا. اور کیسے کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, ان کو آگے سے روکوں گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ, جو آگے نکل جائیں گے ان کو پیچھے سے پکڑوں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, جو پیچھے سے اپنا چھڑا گئے مجھے تو ان کو دائیں طرف سے پکڑوں گا. جو ادھر سے چھوڑا گا عن شمائلہم, کو بائیں طرف سے پکڑوں گا. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے پکڑنے کی کوشش کروں گا. آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میرے مولا تو دیکھنا تھوڑے لوگ تیری ماننے والے ہوں گے, باقی سارے میرے غلام ہوں گے. اور میرے اللہ نے اس بدبخت کو سچا کہا, ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تھوڑے بندے ہوں گے جو میری مان کے چلنے والے ہوں گے. تو یہ شیطان کی دعوت ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہے. اب شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ وہ کیوں دعوت دیتا ہے؟ اس کی دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بتاتا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تم اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. ہائے ہائے, او بھائی اپنے دوست اور دشمن سمجھو, اپنے دوست اور دشمن سمجھو. انه لكم عدو مبين. شیطان بہت بڑا دشمن ہے. یہ اس کے 4 سٹیپس ہیں. اس کی وحی چلتی ہے, اور اس کی دعوت چلتی ہے. دعوت میں مضمون کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ دنیا بڑے خوبصورت ہے. وہ دعوت دینا کیوں چاہتا ہے؟ یکونوا من اصحاب السعیر, ان کو اٹھا کے میں جہنم میں ڈالوں اور میں خود بھی جلتا رہوں اور ان کو بھی جلاتا رہوں. یہ اس کی ساری تبلیغ کا منشا ہے. اور میرے بھائی اگر شیطان کی یہ تبلیغ کامیاب ہو, آپ دیکھو یہ کھڑکیاں کھولو بھائی, اے سی چلاؤ بھائی, آوازیں نہیں آ رہی تھی. تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے, تھوڑی سی گھٹن بڑی ہے اور تھوڑی سی گرمی ہوئی ہے اور ہم پریشان ہو گئے ہیں. تو میرے بھائیو, جب اللہ جہنم میں ڈال دے گا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ایک ڈول پانی میں کتنا پانی آتا ہے؟ کوئی سمجھو کوئی 8-10 لوٹے. یہ لوٹے جو ہمارے ٹوائلٹ میں پڑے تھے, یہ 10 لوٹے ہوں تو عربی کا ایک ڈول بنتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایک ڈول پانی یعنی 10 لوٹے پانی اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو 7 سمندر ایسے ابلنے لگ جائیں گے. وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ چلے جائیں گے صرف ایک ڈول پانی سے. تو جو اس کے اندر گھوم رہا ہوگا وہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فرشتے یہاں سے پکڑیں گے اور ایسے سر پیچھے لے جائیں گے, اور ادھر سے ٹانگیں پکڑیں گے اور سر اور ٹانگوں کو یوں آپس میں ملائیں گے. اس طرح جیسے ہم نرم لکڑی کو آپس میں ملاتے ہیں, سر ٹانگوں کو ملا کر اوپر زنجیریں باندھیں گے اور پھر اس کو پھینکیں گے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. پھر ان کے اوپر اللہ وہ پانی چھوڑے گا جس کے 10 لوٹے 7 سمندر کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جائیں. اس پانی میں جو جانے والا مرے گا نہیں, زندہ رہے گا. وہ کیسے زندہ رہے گا؟ کس حال میں زندہ رہے گا؟ میرا بھائی ڈاکٹر ہے, ایک تو اس کا ہاتھ جل گیا. میں اس کو پوچھنے گیا, وہ اسے کہنے لگا کہ مجھے اب پتہ چلا کہ اللہ نے آگ کا عذاب کیوں رکھا ہے, کہ آگ کے جلنے سے جو درد اٹھتا ہے اس کے لیے کوئی کلر کوئی نہیں. ہر پین کا کلر ہے, اور آگ کے جلنے سے جو درد ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پین کلر کوئی نہیں. وہ اپنا ٹائم لے کے ٹھیک ہوتا ہے. اسے کسی دوا سے اس درد کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ نے آگ کا عذاب, اور آگ تو ہے کچھ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں آگ سے کہا نا کونی بردن و سلاما, آگ ٹھنڈی ہو جا. یہ تو قرآن ہے. حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو ٹھنڈی نہ ہوئی تو میں تمہیں واپس دوزخ کی آگ میں پھینک دوں گا. تو ساری دنیا میں آگ 3 دن کے لیے بجھ گئی تھی, جل نہیں سکی تھی, اس خوف کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے واپس دوزخ میں ڈال دے.
आग आग से डरती है और इंसान उसमें है, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसमें जाने वाला इंसान और पत्थर है। हमारे नबी जब मेराज पे गए तो मीकाईल अलैहिस्सलाम को देखा रोते हुए, तो आपने कहा ये कौन है? कहा ये मीकाईल है। कहा ये कौन रो रहा है? तो जिब्रील ने कहा जब से अल्लाह ने दोज़ख की आग को बनाया है इसका रोना बंद नहीं हुआ, ये रोता ही रहता है, ये रोता ही रहता है। जिस आग से फरिश्ते रोएं जिन्होंने जाना नहीं है, और इंसान तो उसमें जाने वाला है अगर नाफरमानी के साथ चला गया। अगर शैतान की दावत चल गई और एक तबका जिना पे चला गया, एक शराब बेचने पे चला गया, एक माँ बाप का नाफरमान हो गया, एक सूद में चला गया, एक धोखे फ्रॉड फरेब में चला गया, एक नाच गाने में डूब गया, और ये तो मुसलमानों की बात कर रहा हूं, और भाई भाई का दुश्मन मुखालिफ हो गया, धोखा फ्रॉड और फरेब से पैसा इकट्ठा करने लगा, और एक काफिर हो गया, एक पत्थर की पूजा करने लग गया, एक आग के सामने झुक गया, एक बंदर के आगे झुक गया, एक गाय के आगे झुक गया, एक ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा, दूसरे ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा। ये सब शैतान की दावत का नतीजा है, ये सब शैतान की मेहनत और तबलीग है, जिसका नतीजे में ये लोग इस तरह चले और इसके आखिर में यह होने वाला शराब पीता पीता मर गया, तो सारे दोज़खियों के जख्मों से जो गंदगी निकलेगी उसे जमा करके शराबी को पिलाया जाएगा। क्या लेकर गया? सूद खाता खाता मर गया। तो मेरे नबी मेराज पे गए तो आपने मुख्तलिफ अजाब देखे, लोगों को अजाब हो रहे हैं। एक आदमी के सर पे पत्थर मारता है फरिश्ता, उसका सर कीमा कीमा हो जाता है, फिर उसका वो पत्थर उधर चला जाता है, तो जब वो पत्थर उठाने जाता है तो उसका सर फिर ठीक हो जाता है, वो फिर आकर उसके सर पे पत्थर मारता है तो उसका सर कीमा कीमा हो जाता है, वो फिर पत्थर दूर जाता है, जब उठाने जाता है उसका सर ठीक हो जाता है। तो हमने कहा जिब्रील ये क्या है? कि आपका वो उम्मती है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता था, इसके साथ ये होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इशा की नमाज में कितनी देर लगती थी? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने बड़े अजाब को खरीदा है। ये शैतान की तबलीग चल गई, शैतान का सौदा बिक गया। शैतान दाई है, दावत देता है। अब आगे चले, तो आपने देखा एक बहुत बड़ा तंदूर है, तंदूर जिसमें रोटी नहीं पकती, बहुत गहरा है, उसके नीचे नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं, और उनको आग काटती है, सांप काटते हैं, तो कहता हाय हाय हाय, और आग उनको ऐसे ऊपर उठाती है जैसे कई चीज को उठाती है और तंदूर के मुंह पर लाती है। जब हम मुंह पर आते हैं तो आग एकदम नीचे बैठती है, तो सारे ऊपर से कलाबाजियां खाते फिर आग के अंगारों में जाके गिर जाते हैं। तो आपने पूछा ये कौन लोग हैं? कि ये वो हैं जो जिना करते मर गए मर्द और औरतें, ये जानी मर्द औरतें हैं जिनके साथ यही किस्सा चलता रहेगा। ये मेरा नबी आंखों से देख के आके बता रहा है। एक जगह आपने देखा लोग उल्टे लटके हुए हैं, उल्टे, और उनको नीचे से आग जला रही और उल्टे लटके आग उनको खा रही नीचे से। तो हमने कहा ये लोग कौन है? क्या जो रोजे नहीं रखते थे और इसी तरह मर गए। फिर आप एक जगह से गुजरे हैं तो आपने देखा एक आदमी के पास बड़ा बहुत बेहतरीन खाना पका पड़ा हुआ है, वो से छोड़कर एक मैयत है, डेड बॉडी जिसमें से बदबू निकल गई, उसमें से बोटियां तोड़ तोड़ के खा रहा है, गंदी गलील, उसे तो कुत्ता भी न खाए और उसे खा रहा है। तो आपने पूछा ये कौन है? कल ये है जो मुसलमानों की गीबत किया करता था, जो औरों की गीबत करता था और औरों की इज्जत और पगड़ियां उछालता था, और उसकी जबान हर वक्त औरों की काट करती रहती थी, इसे अपने ऐब कभी याद ना आए। ये औरों के ऐब देखता 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 और उसी पर क्रिटिसाइज करता करता मर गया। इसे सारे बुरे नजर आते थे, सिर्फ अपने आप को ये अच्छा समझता था। ये इसी तरह खाता रहेगा ये गंदा गलीज गोश्त। फिर आप आगे गए तो आपने देखा एक आदमी का पेट है जैसे होता है बड़ा गुंबद, बहुत बड़ा गुंबद है, और हर जगह जो आपने सजाएं देखी तो बाहर से सजा है, बाहर से सजा है। लेकिन यहां एक अजब मंजर देखा कि उसके पेट के अंदर सांप है, अंदर, वो अंदर से उसको काटते हैं, तो उसकी चीखें सबसे ज्यादा हैं। तो आपने कहा ये क्या बड़ा है? वो सबसे खौफनाक अजाब में है कि ये वो जो सूद खाता खाता मर गया। ये मेरा नबी आंखों से देख के आया है। शैतान की वही, शैतान की तबलीग, शैतान की दावत, शैतान की तश्कील का आखिरी रिजल्ट ये है अस्हाब अस्सईर, ये जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे और जहन्नम में गिरा दिए जाएंगे। ओहो मेरे भाई, एक पल उसमें रहना अजाब अजीम है। जिन्हें कभी निकलना नसीब ना होगा उनका क्या हाल होगा। उसके 7 हिस्से, एक जहन्नम, उसके नीचे हुतमा, उसके नीचे लवा, उसके नीचे सईर, उसके नीचे सकर, उसके नीचे जहीम, और सबसे नीचे हाविया है। हाविया सबसे खौफनाक आग है, सबसे खौफनाक आग है। जब अल्लाह दोज़ख की आग को तेज करता है तो हाविया का दरवाजा खोल देता है
اس میں سے آگ اوپر تک جاتی ہے تو اوپر کی آگ اس آگ کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتی ہے، وہ اتنی خوفناک آگ ہے، اس میں منافق ہوں گے، منافق۔ عبداللہ بن ابی مدینے والا اور اس کے ساتھی اور قیامت تک کرنے والے منافق، اور اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے جس میں ابو جہل ہے، اس کے اوپر سعیر ہے جس میں مجوسی ہوں گے، آگ کی پوجا کرنے والے قدیم ایران کے لوگ، اور اس کے اوپر سقر ہے، اس میں صابئین ہوں گے، صابئین جو آج ایک پرانا مذہب تھا، ہندو مذہب اس سے ٹیلی کرتا ہے، آج کا ہندو مذہب اس سے میل کھاتا ہے، اس کے اوپر لگا ہے، اس میں یہودی ہوں گے، اور اس کے اوپر ختم ہے، اس میں عیسائی ہوں گے۔ یہ جبریل اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ اس کے اوپر جہنم ہے اور اس میں کہہ کر چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اس میں کون ہوں گے؟ کہ مجھے آپ سے شرم آ رہی، کہیں بتاؤ کون ہوں گے؟ تو اس نے آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ تو اللہ کا نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، کیونکہ اللہ کا نبی تو دیکھ رہا ہے کہ آگ کیا چیز ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ کیا چیز ہے، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ایسے آنسوں کی جھڑیاں لگی کہ انہیں بند کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائی یہ شیطان کی محنت، تبلیغ، تشکیل، یہ سارا انجام ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی آتا ہے اور وہ بھی دعوت دیتا ہے، اس پر بھی وحی آتی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ ہاں میرا نبی، میرا اللہ وحی بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ دعوت دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ادعو، بولا کدھر؟ الی رب۔ شیطان نے کدھر بلایا؟ دنیا کی طرف۔ نبیوں نے کس طرف بلایا؟ اللہ کی طرف۔ شیطان نے کدھر بلایا؟ دنیا کی جنت کی طرف۔ نبیوں نے کدھر بلایا؟ آخرت کی جنت کی طرف۔ شیطان نے کس سے ڈرایا؟ دنیا کی تکلیفوں سے۔ نبیوں نے کس سے ڈرایا؟ جہنم کی آگ اور اس کی تکلیفوں نے۔ شیطان نے کس کا لالچ دیا؟ یہاں کی عورت کا، شراب کا، پیسے کا، گاڑیوں کا، بنگلوں کا، بیلنس کا، جائیداد کا۔ اور نبیوں نے کس چیز کا شوق دلایا؟ جنت کا، جنت کی حوروں کا، جنت کے باغات کا، جنت کی نعمتوں کا، اور جنت کی عالی شان زندگی کا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ پھر اللہ بھی ساتھ شریک ہوتا ہے، کہتا میرے نبیوں پر چلو تو صحیح، میرے نبیوں کی مانو تو صحیح۔ تم چاہتے ہو نا تمہیں جوانی ملے، دیکھو عجب بات ہے، عجب بات۔ انسانی کمپیوٹر میں کوئی ناممکن چیز انٹر نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی ساری دنیا میں پھرو، آپ کو کوئی آدمی یہ دعا مانگتا، تمنا کرتا نظر نہیں آئے گا۔ کبھی 2 اور 2 5 ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے۔ ایک مثال دی ہے، انسانی کمپیوٹر ناممکن چیز ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے، نہیں کوئی زندہ رہ سکتا، پھر بھی ہر انسانی کمپیوٹر کہتا ہے نہ مروں، نہ مروں، نہ مروں، زندہ رہوں، زندہ رہوں، زندہ رہوں۔ بڑے کم ضعیف لوگوں کو دیکھا جو کہیں کہ دعا کرو جی اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، ورنہ بوڑھے سے بوڑھا بھی کہتا جی دعا کرو صحت دی بادشاہی ہو۔ میں کہوں 85 سال بادشاہی کتنے لگی، صحت دی بادشاہی تو 40 سال ٹپ ٹپ جاندی۔